बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। और पाकिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है, इसके हवाले से हम आपको आगाही दे रहे हैं इस शो में, और स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के बारे से बात करें। ज़्यादातर हम सिंध के बारे से बात करें ताकि आपको आगाही हो कि कहाँ कहाँ पर इस वक्त जो मुश्किलात है सिंध में वो कितनी ज़्यादा हैं। रोज़ बरोज़ हम यही देख रहे हैं कि पानी की सतह, हम कहते हैं कि अभी जो है ज़ाहिर बात है मंछर झील में भी 2 इंच पानी नीचे गया, उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ऐसा ऐसा नीचे पानी जा रहा है। कल खबर भी मिली कि 7 से भी थोड़ा सा पानी नीचे गया, और जो 7 में लोग रहते हैं वो जहाँ के रिहायशी थे, उन्होंने थोड़ी सी ऊपर की जगह पर, टीले पर उन्होंने थोड़े से जगह वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने अपने जो है रिहाइश इस वक्त जो है टेंट के ज़रिए उन्होंने जो है वो बनाई है, या जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्होंने वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत जो है जगह दी। वहाँ के लोगों को भी इस वक्त शदीद ज़रूरत है इमदाद की, और इमदाद उनको मिल भी रही है। लेकिन डे बाय डे ये रूटीन जो है ये अभी चल रही है। और अगेन वही वाली बात कि इतनी बुरी सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है, इतना सैलाब ने तबाहियाँ मचा दी हैं कि इस वक्त लोग बेरोज़गार हैं। अच्छा, बेरोज़गार वो लोग तो हैं ही हैं, उसके साथ कनेक्टेड लोग जो हैं उनमें भी बेरोज़गारी है। काम इस वक्त इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुई हुई है। तो हमें हर तरह से इस वक्त देखना है कि उनको भी बचाना है, इंसानियत को भी बचाना है, इकॉनमी को भी देखना है। तो आलमी बरादरी का साथ हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है आप सबकी। जो लोग हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली जो हम बात करेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं अफेक्टेड हैं, कहाँ कहाँ पर इस वक्त मज़ीद सामान की ज़रूरत है, वो बहुत बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ भी करवाती हूँ, साथ साथ हम अपने सवालात का भी सिलसिला लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप चेयरमैन हैं अतीक मीर फाउंडेशन के भी, और आपने काफ़ी अभी काम किया है सैलाब के हवाले से भी, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन शम्स, जो मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। आपसे हम बात करेंगे क्लाइमेटिकल चेंजेस के हवाले से, इस वक्त मुतासरीन जो हैं उनके हवाले से। लेकिन सर पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। इमदाद के लिए आप लोग कौन कौन से शहर गए हैं, और कौन कौन से मसाइल अभी आप देख रहे हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं? हमें देखें मेडिकल के मसाइल तो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इमदाद की बात है, रोज़ाना की बुनियाद पर अब भी मुख्तलिफ़ शहरों से और देहातों से जिनके पास हमारे नंबर्स हैं, वो एक बात कहते हैं, और वो हमें हैरान कर देती है वो बात, कि हम तक अब तक कोई नहीं पहुँचा। तो हमने मुख्तलिफ़ जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं इमदाद पहुँचाने के, उसमें जो बेहतर ज़रिया हमने देखा वो पाक आर्मी है। जी जी, हम बिल्कुल। भी जो 3 मरतबा हमने सामान इकट्ठा किया, पाक आर्मी ही के हवाले किया, जी क्योंकि एक तो महफूज तरीके से सामान पहुंचता है, रास्ते में जो छीना झपटी के भी वाक़यात हो रहे हैं उनसे वो बच जाता है सामान। फिर वो वहाँ पहुँच के उनको अंदाज़ा है कि ज़्यादा पानी किस इलाके में कि जहाँ लोग फंसे हैं, और उन्हें सामान पका के पहुँचाना है, अनाज पका के पहुँचाना। जहाँ पर पानी ज्यादा है वहाँ पर आपकी रीच नहीं जी, वो है, पका नहीं वहाँ पर वो सकते, पका ही नहीं सकते, उन और पर बस कोई वहाँ तक जहाँ सहूलत कुछ नहीं है। खुश्की है और वो लकड़ियाँ जला के खाना पका लेते हैं, तो आर्मी उन्हें बैग्स बना के अनाज के पहुँचा देती है। ये एक अच्छा अमल है। लेकिन ये इतना तवील और इतना दराज ये सिलसिला हो चुका कि बीच में बारिशें दोबारा भी हुई, जी, और उससे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। फिर दादू ये में पानी
عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں، ہمدرد بنیں. لیکن آپ دیکھیں کراچی میں بارشیں رک گئیں اور وہ جو شدید اور طوفانی بارشوں کی پیشن گوئیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی. تو میں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کی مدد کے لیے ہمیں بچا لیا. اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو دیکھیں ایسے بھی شہر ہیں سندھ کے جہاں 8-8 دن تک بارش مسلسل ہوئی اور اس کے بعد وہ زیر آب آ گئے. 95% سندھ اس وقت پانی میں ہے. جی. تو اہلیان کراچی کو اپنے بچوں کا، اپنے شہر کا، اپنے کاروبار کے صدقے کے طور پہ ہی صحیح ان کے لیے پیسہ نکالنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اب ہمارا فرض ہو گیا. ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ خدمت کرنے کا. اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جس پوزیشن پر ہے، پروفیشن میں ہے، ٹیچر ہوں تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اندرون سندھ میں جو اس وقت بچے ہیں ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پڑھائی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ بچے تو پھر معصوم بچے ہیں اور وہ سچویشن کو دیکھ رہے تھے پر وہ اپنی جو ان کی روٹین ہوتی ہے نا وہ واپس جلد سے جلد مانگنا چاہتے ہیں. تو تعلیمی اداروں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسپیشلی محکمہ تعلیم سندھ نے جو ہے یہ ایک ابھی نئے ایک کوشش بھی کریں گے اور بلکہ انشاءاللہ اس پہ کام بھی جاری ہو جائے گا کہ انہوں نے ٹینٹ سکولز کا جو ہے نا قیام کرنے کا انہوں نے کہا ہے. اور بہت زیادہ ڈیمیجز ہیں وہ بھی بتاؤں گی اسکول کے حوالے سے کتنے ڈیمیجز اس وقت ہو چکے ہیں اور کتنے سکولز میں تو اس وقت پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں جو مجبوری ہے. اور سندھ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پانی ہی ہر جگہ پر ہے. جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پانی جو ہے نورین ذرا مطلب نہیں ہے اور روٹین میں زندگی چل رہی ہے. آپ نے بچوں کا ذکر کیا. I just want to share کہ کل ہی یونیسیف کی رپورٹ آئی ہے جو ہمارا اقوام متحدہ کا ادارہ ہے برائے اطفال کہ 33 ملین صرف چلڈرن کی اب جو ہیں افیکٹڈ ہیں. آپ نے اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ٹینٹ کیمپس بنائے جا رہے ہیں یا ہاؤسز ایک ریہیبلیٹیشن کا بنایا ہے لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہو رہی ہے. اور ہم ابھی اس وقت صرف اتنا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی تخمینہ تو جیسے آپ شروع میں اپنی بات کا ذکر کر رہی تھی کہ یہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ اس کا تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا سکتے کہ نقصان کتنا ہوا ہے. کیا تخمینہ لگائیں گے اور کس حساب سے ہم اس کو بات کریں گے. وہی والی بات ہے کہ پانی جا رہا ہے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم ابھی بھی کیونکہ مسلسل ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہم کراچی کی اگر بات کر لیں ہم کراچی کا حال بھی دیکھ سکتے بارشوں ہیں. کے علاوہ وہ جو کٹس لگا رہے ہیں کٹس لگا رہے ہیں وہ الگ ہے. اور پھر اس میں ہماری جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہماری معلومات ہے ہر جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج وہ اگر اس امداد میں شامل ہوتا ہے یا ریہیبلیٹیشن میں شامل ہوتا ہے اس کے ذہن میں کئی کہتے ہیں کہ بڑے قسم کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. ان کو ایک تو فرسٹ آف آل یہ سمجھنا چاہیے کہ 2010 کی جو ٹریجڈی تھی وہ دریائی سیلاب تھا. یہ صرف اور صرف یہ کوئی دریا کہیں سے بہہ کے نہیں آیا. دریائی سیلاب جو وہ دریا سے ہوتا ہے اور آس پاس کی جگہوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. ایگزیکٹلی جو بہتا ہوا آتا ہے بالکل پہاڑوں سے اور پھر بستیوں کو جو ہے ویران اور اجاڑ کر کے چلا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ کی جو بربادی ہے یہ تباہی ہے یہ صرف اور صرف طوفانی بارشوں کا ہے جو اس وقت ہم نے نتیجہ دیکھا. جو کراچی میں بھی ہم نے دیکھا جو بالکل عتیق صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ بھی افیکٹڈ ہوا لیکن ایک شہری زندگی ہے پانی جو ہے نکل گیا سمندر میں چلا گیا. اب انفراسٹرکچر میں بھی ڈاؤٹس ہیں سارے کہ جو نکلنے کا ذریعہ ہے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے شہر کے جو پلانز ہیں یا جو پانی کی رکاوٹ پیدا کرنے والی جگہیں ہیں اس کو اگر کھلی جگہ نہیں ملے گی رفتار نہیں ملے گی وہ نکلنا اسی میں ٹائم لے گا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہم نے ڈیساسٹر مینجمنٹ میں شروع سے لے کے اب تک جیسے پاکستان بھگت رہا ہے ہائی پولوٹنگ جو نیشنز ہیں پوری دنیا میں جو یہ انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ گلوبل وارمنگ میں اپنا سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے اس کا 1% جو ہم دیتے ہیں پوری دنیا میں لیکن ورسٹ سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہماری ہے کہ ہم ڈیمیج ہوئے ہیں. بالکل جس طرح شنگھائی کانفرنس میں بھی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہی بات کہی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو وہاں پر اور انہوں نے کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. بالکل
बड़ी ये इन्होंने जो है ना पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट जो है वहाँ पर नोट करवाया है, क्योंकि आप ये देखें कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब सिर्फ पाकिस्तान में तो खाली फैक्ट्रीज़ नहीं है, पाकिस्तान में तो खाली पोल्यूशन नहीं, दुनिया भर में आप ये देखें, दुनिया भर में गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही होती है, दुनिया भर में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, तो दुनिया क्या कर रही है इस वक्त? तो अब वो डैमेजेस जो है उसको हम उसको जो है वो जो वहाँ पर प्रॉब्लम जो दे रही है उनका धुआं वो हमारे ऊपर इस वक्त आया है। मतलब हमने उसका जो है प्रॉब्लम इस वक्त जो झेलनी पड़ रही है कि सारा बारिशें इधर हुई हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि देखें, अगर वो हाई पोल्यूटिंग नेशंस हैं, उनके पास तो कहते हैं ना कि वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग फॉर एग्जैक्टली, आई मीन उन्होंने उसको रोकने के लिए उस तक अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके। तो हम तो अभी सफरिंग मोड में हैं, तो हमें तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये चीज़ें आ गई। वही वाली बात है कि एक वहाँ से चीज़ होती हुई हमें जो एक मिली है कि हमने डिस्ट्रक्शन इसकी देखी। और शहबाज शरीफ साहब ने समरकंद में ये पूरी जो समिट अटेंड की और उस पर लोगों को, आलमी बिरादरी को अपनी तरफ तवज्जो मजबूत कराने की कोशिश की। यूएन के चीफ यहाँ पर आए, वो भी इस चीज़ को देख के बड़ा हैरान हुए कि ये इतनी बड़ी तबाही के है कि आप उसका भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। और वही वाली बात है कि लोग समझते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज़माने में बहुत सारे लोग अभी भी इसको यही सोचते हैं कि शायद ये कोई ऐसी मफरूज़ा है, इसको कोई नहीं होता। लेकिन यही बात आलमी बिरादरी को भी समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरह की डिस्ट्रक्शन इस वक्त फेस कर रहा है, दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग, और यहाँ के लोग जो हैं बड़ा अफेक्टेड हैं उससे, और अब सामने आया है और ये हमें भुगतना पड़ रहा है। और इंसानी जानों का सवाल है इस वक्त, इंसानी जान कितने मुश्किल में है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनको जो वो वहाँ पर क़याम पज़ीर है, क्या करें फिर, उनके पास कोई और जगह नहीं है। मतलब जिधर जिसको जो जगह मिलती जा रही है, वहाँ कई लोग ऐसे हैं जो देहातों में अपनी जगहों को नहीं छोड़ रहे हैं। बट वी रियली अप्रिशिएट वफाकी हुकूमत एंड स्पेशली पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी कि वो रेस्क्यू में तो बहुत ज़्यादा उनका जो है ना, मैं कहती हूँ, काम है। जहाँ पर पानी आ गया और अभी भी रेस्क्यू आपको पता है जारी है, कहीं कहीं ऐसे मकामात हैं जहाँ पर से लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये जो अमल है, ये देखें, ये वो छोटा सा अमल नहीं है, इट्स कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अच्छा, कल दीर में भी बहुत बारिश हुई थी, लोअर दीर में और कुछ KPK के इलाकों में, साथ में कश्मीर वगैरह में भी। लेकिन वहाँ पर पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ का ये होता है कि पहाड़ अपना जो रास्ता वो बना लेता है। कुछ जो घर वगैरह अगर डैमेज होते हैं तो वो होते हैं जो पत्थर गिरने से डैमेज हो जाते हैं या लैंड स्लाइडिंग से। वो लोग भी थोड़े से शऊर वाले होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ लैंड स्लाइडिंग होगी, यहाँ घर नहीं बनाना हमने, या यहाँ पर जो है नाला है तो यहाँ पर नहीं बनाना। नाला बेसिकली वो उसको कहते हैं जो छोटे कैनाल्स जो निकले हुए होते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो वो उसके आसपास जो है जो घर होते हैं वो नेचुरली अगर आपने बना दिया तो डैमेजेस होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर भी सिंध में ये कि सिंध एक पूरा लैंडस्केप है, तो नेचुरली वहाँ पर जो नाले जिसे हम कहते हैं नाला, स्पेशली जो पानी को जब हेवी रेनफॉल हो तो उसको खराज करने में उसको मदद देगा। तो नेक्स्ट में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेंगे तो उस पर ये बहुत ज़रूरी है कि इनको कंटिन्यूसली उन नालों को जो है वो रखा जाए, ताकि ये, क्योंकि अब ये बारिश उन इलाकों में तो इमदादी सरगर्मियों में भी बड़ी दुश्वारी है, इसलिए कि महदूद और मखसूस रास्ते हैं, पहाड़ काट के रास्ते बनाए जाते हैं। हाँ, जो उनका जो डैमेजेस होते हैं वो उनके रोड्स के डैमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो डैमेज होता है बहुत शदीद इस वक्त, जो है जिसे हम देख रहे हैं कि मसला ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको इमदाद ही पहुंचाना मुश्किल है। अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें, बलोचिस्तान के इलाकों की बात करें, सबसे पहला मसला वहाँ पे तो जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी, अगस्त का बाद में हमने देखा कि KPK में भी हुआ, फिर सिंध के जो है गाँव और शहरी इलाके भी तक ज़ेरे आब हो गए। आपको पता है जब ये सिंध का हुआ उसके बाद दोबारा सिलसिला चलता रहा, वो बिल्कुल नॉर्थ में जो है वो दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू, जिसने काफ़ी डैमेजेस किए। अच्छा जी, हम मज़ीद जो बात करते हैं अभी सिंध के हवाले से, जो मेडिकल जो है उसमें पानी के लिए भी कहते हैं कि जितना अगर पानी गंदा, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और लोगों के पीने के लिए पानी जो है उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वाटर बॉर्न डिजीज़ वगैरह जो हैं वो हो रही हैं, गैस्ट्रो के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मच्छर की वजह से डेंगू, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पानी में लफ्ज़ाए पर तो लोग चल चल कर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब चाहे वो 1 फुट पानी हो, 2 फुट हो, या फिर वो पाँव तक पानी रहेगा, लेकिन पानी इस वक्त जो है वो वहाँ का गंदा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए भी कुछ इकदाम वगैरह कर रहे हैं कि पानी के लिए क्या बेसिकली कुछ लोगों ने अभी तजवीज़ पेश की थी कि वहाँ हम साफ पानी के लिए, साफ पानी तो वो
मीठा ही है जो बारिश का पानी जमा जी है, जी जी अगर उसे हम फिल्टर करें वहीं पर, तो यहाँ से ले जाने से बेहतर वो एक तरीका, एक तजवीज़ की सूरत थी। लेकिन फिर भी बहुत लोग यहाँ से पानी भी भिजवा रहे हैं। लेकिन ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये पानी ही एक मसला है नहीं है वहाँ। देखिए मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह कराची में बारिश को रुके हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इफेक्ट्स हाँ इस वक्त हॉस्पिटल्स डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। कराची में बेशतर हॉस्पिटल्स में जब कोई डेंगू का पेशेंट लाया जाता है तो ज़्यादातर उसके प्लेटलेट्स की कमी, ये ज़्यादा सूरत हाल उसकी जो ख़राब होती है वो प्लेटलेट्स ही है, तो उसको फौरी तौर पे लोग दाखिल करना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो इसी तरह अब आप ये सोचें कि जो अंदरून सिंध ये जो मुतासरीन है, जो जहाँ मच्छर मक्खी से बड़ा है और वो उनका क्या हाल होता होगा, उनके बच्चों के किस तरह वो सर्वाइव करते कहते होंगे। हैं वो मच्छर काटता है तो वो रैश बहुत खतरनाक सा बन जाता है, वो ऐसा ऐसा मतलब कई यहाँ से लोग कहते हैं जी इस तरह की स्प्रे भेजे या वो मॉस्पिल भिजवा दें। मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में लोग मुतासरीन हैं और सिंध तो एक ऐसा सूबा है कि इसके गोठों में, देहातों में, छोटे शहरों में मैं देखा कि डिज़ास्टर ना भी हो तो उनकी ज़िंदगी पसमानदगी की ज़िंदगी है। अच्छा, एक और पॉइंट जो बहुत अहम है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और ये बहुत अहम पॉइंट है। बल्कि अभी आपको मैं ये भी डिस्कस, जब हम मेडिसिन की बात करें तो पैनाडोल जो एक क्विक रिलीफ देने वाला एक मेडिसन है वो मार्केट से बिल्कुल गायब है। और ये सूरत हाल जो है बड़ी इस वक्त सोचने वाली है। और ये ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं तो ये ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है उस वक्त। लोगों के जो हम कह रहे हैं अभी कि ये तो एहसास का टाइम है, ये हमारे इम्तिहान का टाइम है। देखिए ये सोच के एक झुरझुरी सी आती है कि या रब्बुल इज़्ज़त इनके दिलों में कोई रहम नहीं है। कोरोना में आपने देखा कि एक तरफ लोग मुश्किल दो चार थे, मर रहे थे, और एक तरफ उन तमाम अशिया का ज़ख़ीरा था जो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए दरकार थी। ये कैसी कौम है, कैसे लोग हैं। एक तरफ मैं देखता हूँ एहलियान कराची, उन्हें हमेशा मुल्क की डिज़ास्टर में अहम किरदार अदा किया। कराची का ये एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है, वो कम करें ज़्यादा करें लेकिन इमदाद करते ज़रूर हैं, पीछे नहीं है। ये मैंने, लेकिन ये जिस तरह भी मीडिया ने इस सारे सिलसिले को एक मंजर पे रखा तो लोग मतवज्जो भी, शुरू में मीडिया नहीं दिखा सका क्योंकि कैमरामैन अंदर जा नहीं पा रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि अंदर की जो फुटेज आई है तो लोगों के अंदर एक दर्द जागा है कि ये, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं था इस हद तक खराबी हो चुकी है। तो ये ज़रूरी है कि इस पर लोगों को मतवज्जो भी किया जाए। मैं एक और जिस तरह भी आपकी बात के पैराए में कहूँगा कि मैं 3 मरतबा मार्केट से अनाज की ख़रीदारी के लिए मैंने अपने बंदों को भेजा। तीनों मरतबा रेट्स गुज़िश्ता से बढ़ चुके थे। किसी में उन्होंने कहा जी अब ये पहले 100 रुपये ले गए थे, अब 120 रुपये किलो है, तो या आप 200 रुपये में ले गए थे, अब 230 रुपये किलो है और मौजूद नहीं है, आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये हुकूमत का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत के जितने भी वसाइल होंगे या सिंध हुकूमत के जितने वसाइल होंगे, ये बात तो हकीकत है कि ये सिर्फ हुकूमत पर डिपेंड करना या हुकूमत पर तनकीद करना कि वही सब कुछ करे, ये गलत होगा। ये पूरी कौम की आजमाइश है, ये हम सब की आजमाइश। इसमें 3-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की, एक देखिए माशरे में एक जो सूरत हाल इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, उसमें जो बिजनेस मैन है, चाहे वो सब्जी का ठेला ही क्यों ना लगा रहा हो, वो ये सोचता है कि ये एक कुदरती आफत है, इससे पहले हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसमें मैं फ़ायदा कर लूँ। हमने कोविड के दौरान में भी चीज़ें देखी, अशिया इतनी खुर्दोनोश महंगी हो गई, मास्क नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो वो बड़े दुगने दामों में मिल रहे हैं, सिलेंडर महंगे हो गए। तो ये चीज़ हमारे यहाँ एक साइकी है कि हम ऑक्सीमीटर जो 1,500 से 2,000 8,000 रुपए में, ओह माय गॉड, इसी तरीके से
اب جیسے اب ہمیں پتا ہے کہ 45% ہماری جو کراپ لینڈز ہیں وہ اس وقت تباہ برباد ہو چکے ہیں, تو لوگوں کو یہ خوف بھی ہے کہ سبزیاں نہیں ملیں گی, اور ملیں گی بھی نہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈیمیج ہوئی ہیں. تو اب یا تو ہم اس کو سٹور کر لیں اور جو ہے مہنگے داموں میں لوگوں کو دیں گے کیونکہ یہ ضرورت اشیاء ہے, لوگ کو لیں گے. ڈیلی روٹین کی ہے جو چیز جو ہے خراب ہو جاتی ہے جلدی, وہ تو یہ لوگ نہیں اس کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, اس کو بھی کرتے ہیں یہ لوگ. آپ سبزی منڈی میں جا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں سبزیوں کے ریٹ دیکھیں, اور جس طرح سے عتیق صاحب نے بھی بات کی, ایک دن میں 2 دن میں آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ صرف انڈے کی بات کریں تو اگر آپ صرف دیکھیں کہ 20 روپے کا ایک انڈا ہے, نہ گوشت کی بات ہو رہی ہے نہ مرغی کی بات ہو رہی ہے, صرف انڈا اگر کھانے کی روز کی مرہ کی ضرورت ہے, آج آپ 20 کا لے رہے ہیں, کل جائیں گے 22 کا ملے گا, پھر 24 کا ملے گا. مطلب کوئی پرسان حال کسی کا نہیں ہے. دیکھیں نورین, ایک اور میں افسوسناک بات بتاؤں کہ جیسے ہم امداد کے لیے, ان متاثرین کی امداد کے لیے اپنے حلقہ احباب میں ہی بات کرتے ہیں, ہم اور علاقوں میں تو نہیں جاتے ہیں, یا کہیں سے کوئی بھیج دیتا ہے بینک اکاؤنٹ میں, وہ ایک الگ بات ہے. تو کاروباری حالات ایک تو وہ انتہائی دگرگوں ہیں, بہت زیادہ خراب ہیں, اور کیونکہ لوگوں کی آمدنی 80% تاجر ایسے ہیں جن کی آمدنی اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کر سکیں, اور دوسرا انہیں بھی تو مہنگائی فیس کرنا پڑ رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ انڈا 20 روپے کا ہے, ایک پودینہ دھنیا 40 روپے 50. یہ پرائس جو ہے نا اس کو جو ہے فکس کرنے کی ضرورت ہے میری بات پوری ہونے دیجیے. پرابلم نہ ہو. میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ بھی رک رہا ہے. یعنی جو پہلی مرتبہ میں ہمیں جس طرح لوگوں نے دل کھول کے پیسے دیے, سیکنڈ میں کچھ کم ہوئے, تیسرے میں اور کم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بھی تو دیکھیں. ایک دو چیزیں اور میں ضرور کہوں گی کہ ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ریسٹورانٹس میں بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ جائیں, بالکل آپ جائیں ریسٹورانٹس وغیرہ جائیں, لیکن اپنا ایک دن کا یا ایک ٹائم کا آپ کٹ ڈاؤن کر کے وہ والے جو پیسے ہیں وہ آپ آگے جو ہے اپنے فنڈز میں دے سکتے ہیں. انسان اپنے کٹ ڈاؤن تھوڑی سی چیزیں کر کے, مشکل حالات جیسا گھر کے ہوتے ہیں نا, گھر کا کوئی مشکل حالت ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ بھئی میں اپنے پیسے یہاں سے میں بچاؤں. ضروریت جو زندگی ہے وہ ہوتی ہے, لگژری کو ہمارے بہن بھائی وہاں پر ہیں, تو ہمیں ایک چیز کو کٹ ڈاؤن کر کے ہمیں وہ والا اماؤنٹ جو ہے وہ. اور دیکھیں دین کا تو کتنا سمپل ایک حساب ہے کہ دین ہمیں پابند نہیں کرتا کہ آپ سب کچھ ہی ہاتھ بالکل ہی کھول دیں. حسب استطاعت, حسب توفیق, بالکل جتنی آپ کی طاقت ہے. بالکل. اچھا میں ایک بات اور اس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ پانی کے لیے بھی جہاں جہاں پر چولہے اس وقت موجود ہیں, جہاں پر وہ بوائل کر سکتے ہیں پانی, تو ڈبل بوائل کر کے پانی اگر وہاں پر پیا جائے تو وہ بھی میرے خیال میں ممکن ہو سکتا ہے. یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ منرل واٹر کی ہی بوتلیں آپ کو دینی ہیں, آپ کے پانی آتا ہے بوائل کیجئے, پانی کی وہ جو بوتلیں ہیں یا وہ جو آپ دیکھیں کسی بھی کولڈ ڈرنک کی ہوتی ہیں ان کو نہیں چاہیے, آپ ان کو اس طرح سے بھی بھجوا سکتے ہیں. بلکہ جو کینز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ نارمل پانی بوائل کر کے آپ وہ بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ بھی ایک دیکھیں سیلاب آنے سے پہلے بھی دیہی علاقوں کے کتنے لوگ گندا پانی ہی پیتے تھے. یہ تو آپ اکثر یہ تو خیر یہ ہے نا کہ جو یعنی ان کی زندگی کا اندازہ کریں کہ وہ پہلے بھی بیچارے متاثرین تھے, انہیں صاف پانی دستیاب نہیں تھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 40% زیادہ آبادی, ایٹ لیسٹ دیکھیں نا وہاں پہ چولہا اگر ہو تو بوائل کرنے کا ایک سسٹم وہاں پر ہو سکتا ہے. گیس نہیں ہے, چولہا نہیں ہے, میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور خشک لکڑیاں نہیں تھی کچھ عرصے پہلے تک. خاص طور پہ خواتین کے حوالے کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں بیت الخلا کا سب سے بڑا مسئلہ, خواتین روڈ کے کنارے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, ان کو کتنی اس کے ایشوز ہیں. ابھی پتہ چلا ہے کہ کچھ 30 سے زائد کیس ہیں جو صرف سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. اسکن ڈیزیز الگ چل رہی ہے, واٹر بورن ڈیزیز الگ ہیں, سانپ کے کاٹے کا زہر الگ ہے. تو آپ دیکھیں اس وقت ٹریجڈی اتنی بڑی ہے, لیکن ہم اپنی کہتے ہیں نا کہ جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ صرف حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا, سول سوسائٹی ہے, جو لوگ ہیں, جو فلاحی ادارے ہیں, اس پہ بہت حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو جذبہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں, ویکینڈ منا رہے ہیں, وہ جذبے منع نہیں کرتے, تھوڑا سا احساس کی ضرورت. بالکل اس احساس کی ڈش منگا رہے ہیں تو ایک ڈش منگا لیں, ایک ڈش وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ لیں جو وہاں پر انہوں نے کچھ ایکٹیویٹی ہی کر لیں, کچھ ایسا رضاکارانہ طور پہ یہ کام کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جو سامان لے کے جا رہے ہیں یا کچھ احساس کر رہے ہیں اس پہ اپنا حصہ ڈال دیں.
बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए जहाँ जहाँ पर अभी ये बात है कि दरिया जो है वो पानी की सतह जो है वहाँ पर दरिया में पानी की सतह की कमी आ रही है, वो जो है कम होता चला जा रहा है, जिस इलाकों में पानी कम होता चला जा रहा है, उसके बाद ही पूरी सिचुएशन जो मैंने कहा ना कि वो पता चलेगी कि किस तरह से आगे अब डैमेजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बनेगा। अच्छा, मैं स्कूल के हवाले से बात करना चाह रही थी कि इस दफ़ा तो महकमा तालीम सिंध ने यही कहा कि इनरोलमेंट जो है वो भी 50% कम होगी बच्चों की, क्योंकि आप ये देखें कि 65,000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त स्कूल्स में जो है वो आबाद हुए हैं। इसके अलावा ये है कि 2.5 जो 2,500 से ज़ायद स्कूलों में इस वक्त रिलीफ कैंप्स बन गए हैं। और बाकी ये है कि आप जो नुकसानात हुए हैं वो तो एक अलहदा, मतलब स्कूल का नुकसान जो हुआ है वो एक अलहदा है। तो मतलब ये इस वक्त बहुत सिचुएशन है कि ये अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके बाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो डैमेजेस की रिपोर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा आती रहेंगी। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बहाल हुई हैं जहाँ से लोगों के लिए आना जाना थोड़ा सा इजी हो गया है, तो रिलीफ जो है वो इजीली पहुँच सकता है। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही है कि इमदादी सामान जो है वो आप NGOs को दें, आप सूबाई और वफाकी महकमों को दें, और साथ में फ़ौजी मराकज़ जो हैं उनको आप दें, फोर्सेस को दें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जो आप तक मैं पहुंचा रही हूँ, ताकि देखिए लोग खुद अपनी मदद आप जाते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात कि वो जो सामने लोग नज़र आते हैं वो सिर्फ उनको बार बार उन्हीं को ही सामान मिल रहा होता है जो बहुत अंदर करके गांव और गोठों में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना, तो वो फोर्सेस ही पहुंच सकती हैं। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान नेवी इस वक्त बहुत काम कर रही है, पाकिस्तान बहरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है स्पेशली रेस्क्यू के हवाले से। और दूसरा ये कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत काम कर रही है इस वक्त रेस्क्यू के लिए, और उनके इमदादी कैंप भी बहुत ज़्यादा हैं जो, और वो जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यानी सर जिस तरह आपने सर बताया था, इट्स ईजियर कि उनके साथ जो है वो जाया जाए और उनकी मदद लेकर ही काम किया जाए, तो वो एक्यूरेट जो है वो जगह पे पहुंचाते हैं और लेकर जाते हैं सामान। देखिए इस पे फोर्सेस सब ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं, ख़ास तौर पे आर्मी है, रेंजर्स भी इस काम में अब मसरूफ़ है। उनसे ज़्यादा मुस्तरद मेरा ख्याल है कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह अभी आपने रास्तों की बात की, तो 3 दिन पहले जब हमें गाड़ी लोड करवा रहे थे तो उन्हें कहा बड़ा ट्रक हम नहीं ला सके। मैंने कहा वजह क्या, लगे रास्ते बेशतर टूट फूट गए हैं। तो ये एक और आजमाइश उन बेचारों पे आ गई कि आप यहाँ से सामान भेजना चाहते हैं, अभी भी वो आधा सामान हमारे पास पड़ा है कि लोग सामान भेजना चाहें भी तो बहुत से इलाकों में बड़ी गाड़ियों के लिए रोड सही नहीं है। तो अब ये इसको हुकूमत सिंध कर तो रही है, ये वहाँ निकासी आप दें, लेकिन काम चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये छोटा काम नहीं। और अभी दूसरी बात मैं देखिए एक बात कहना चाहूँगा कि मीडिया को जिस तरह इस वक्त मीडिया काम कर रहा है लोगों के एहसास को जगाने के लिए, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए, तो मैं आम लोगों से एक बात कहूँगा कि देखिए अच्छे और बुरे वक्त का कुछ नहीं पता होता। एक घड़ी पल में आदमी का पूरा एक उसकी ज़िंदगी का पस मंज़र तब्दील हो जाता है। देखिए एक बारिश ही तो थी जो कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 4 दिन के अपने घर में हम बैठे हैं, ज़िंदगी की हर आसाइश मैसर है, उसके बाद हम खैमों में बच्चों के साथ बैठे हैं जब बीमारियां भी हैं, भूख भी है, इफलास भी है, सब कुछ उजड़ गया। इसका एहसास करें खुदा के लिए, इसको ठंडा ना होने दे, इसे सर्द ना होने दे, अपने जज्बे को गर्म रखें अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए। ये बहुत दुखी लोग हैं, ये अल्लाह ने हम पर एक जिम्मेदारी डाल दी है, इससे हमें पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल आजमाइश किसी पर भी और आ सकते हो, अल्लाह कभी पाक भी आ ने देखिए सकती एक है। मीज़ान बनाया है कि अपने हाथ को इतना भी दराज ना करो कि तुम खुद किसी मुश्किल में आ जाओ, लेकिन इतना भी खींच के ना रखो कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना हो। तो इस पैमाने पर कुछ दीजिए। हम नहीं कहते आप अपना पूरी रोटी उनको दे दें, कुछ ना कुछ, जिस तरह भी आपने कहा अपनी, ये तो बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि कुर्बानी होगी कि हम अपनी आसाइशों को कम करके उसमें से उनके लिए हिस्सा निकालें, लेकिन निकालना पड़ेगा इसलिए कि देखिए मुल्क इस वक्त हमारा मुश्किल में है, मुआशी एतबार से भी, और ये जो मौसमियाती तब्दीलियों ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार किया है, तो ये एक पूरी कौम की आजमाइश है।
بالکل. اچھا نورین، ابھی آپ جو ہے میرے خیال میں اٹینڈ بھی کریں گی کلائمیٹ ویدر کے جو چینجز کے حوالے سے کانفرنس ہے. جی جی، یو این کی ایک ایجپٹ میں ہونے والی ہے، یہ سالانہ کانفرنس ہے جو کلائمیٹ چینج پہ. تو آپ لوگ کیا پوائنٹس وہاں پر لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے، کور کریں گے، لیکن پاکستان کی جو اس وقت پوری ٹیم ہے اس وقت شہری رحمان کلائمیٹ کی وزارت کو دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے یہی اس پہ ایک اسٹریٹجائز یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نقصان کیا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے اور میرا نقصان ہوا ہے، تو میں لائبل ہوں کہ میں کوئی کیس آپ پہ کر دوں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی انٹرنیشنل لیول پہ، کہ وہاں پر لاس اینڈ ڈیمیج کے ہم ایک ایسی اسٹیبلش کریں ادارہ کہ کلائمیٹ چینج اب اتنا ریئل ہو گیا ہے کہ پاکستان اٹ سیلف ایک لیونگ ایگزامپل بن گیا ہے. تو اب پوری دنیا اس کو سیریس لے تو لے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کی کلیمٹیز کی جو ڈسٹرکشن ہے یا جو اس وقت ڈیواسٹیشن ہے، اس کے لیے کوئی ایسی باڈی بنائی جائے جو اس پہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گی. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہم اس وقت ایسے معاشی حالات سے گزر رہے ہیں جہاں ہم آلریڈی پوری دنیا سے اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک اپلفٹ ہونا چاہیے اکنامکلی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ یہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ہے، تو ایک کہیں گے کہ یہ آن ٹاپ آف ایک چیز ہمارے پاس آلریڈی ہم اتنا اس میں جا رہے تھے، ایک اور چیز آ گئی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم ہیں لارجسٹ ایکسپورٹر رائس کے. کراپ لینڈ جیسے میں نے کہا 45% جو ہے اس وقت ڈسٹرکشن کا شکار ہے. اٹس ناٹ جسٹ اس کہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا یا ہمیں دنیا سے کوئی چیز مانگنی پڑے گی. آئی ریممبر 2019 میں ڈینور میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہی تھی ڈیٹا اینالسٹ پہ، جس پہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہے مائگریٹ کریں گے کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے ریئل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کا جو رزلٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ تو چلیں مائگریٹ کریں گے کہ بھائی یہاں سے نکل کے ہم وہاں چلے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اناج کی قلت ہے وہ پوری دنیا سفر کرے گی. تو اگر اناج کی کمی سے اگر آپ کو گرین نہیں ملیں گے، جیسے میں نے کہا کہ ہم 4th لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں رائس کے، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، تو آپ کو ابھی سے اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ آپ یا تو اپنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں، پوری دنیا کلائمیٹ چینج پہ اس کو گرین پالیسی کو اڈاپٹ کرے، اور ہماری جو اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے، ہمیں اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا ضرور کوئی ہمارے لیے بنایا جائے، فنڈ بنایا جائے یا کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے. بیکاز اٹس ناٹ جسٹ آج کی بات صرف پاکستان کی نہیں ہے، کل کو چھوٹی چھوٹی کنٹریز سری لنکا، مالدیو، ویتنام، یہ سب جو ہیں ایشین کنٹریز اس کی زد میں آئیں گے. بالکل. پاکستان جو ہے ان 10 ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کو جو افیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی جو ہے بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے ہمارے لیے بھی. اور یہ آج نہیں، نیکسٹ ایئر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ نیکسٹ ایئر پھر سے یہ ہوگا تو پھر کیا سچویشن ہوگی. تبدیلیاں جو ہیں یہ شدت اختیار کرتی جائیں گی. تو اس کے لیے اب وہی جیسے میں نے کہا ایک ادارہ، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہم اپنی بھی لوکلی ایک ایسی باڈی بنائیں گے کہ جن کو ہمیں، جیسے این ڈی اے میں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. اس سے پہلے اگر کووڈ کی سچویشن تھی اس کو بھی بڑا اچھے سے کنٹرول کیا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہر طرح کی آپ کو چیزیں وقتاً فوقتاً آپ کو انفارمیشن ایک پورٹل ملتا ہے ایک جگہ پہ. ایون میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک آفیشیل فیگرز ملتی ہیں وہاں پر. تو یہ اس ادارے کو اور مستحکم کرنا پڑے گا. وزارت اب بنائی ہے، شہری رحمان صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک سمجھ پہلے ہونا، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر آپ سولوشنز کی طرف جاتے ہیں، پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو وقت بہت کم ہے، لیکن وہی والی بات آپ نے کہا، وقت بہت کم ہے. مطلب اتنی ساری چیزیں، لیکن یہ کہ وہی کہ ابھی ڈیمیجز ہوئے ہیں، اس کو ابھی دوبارہ سے بلڈ کریں گے، اور اللہ نہ کرے نیکسٹ ایئر جو ہے پھر کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں ابھی سے ہی اس کے لیے جو ہے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت زیادہ چیلنجز ہے. اس لیے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پوری دنیا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا سیلاب نہیں ہے. متاثرین میں 3 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں. کروڑ کی بات آ رہی ہے، 3 کروڑ سے اوپر. سو یہ کوئی فگر کوئی چھوٹا سا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں وہ 1 مہینہ 2 مہینہ ہیلپ کریں گے، پھر کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں 3 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا روزانہ چاہیے. جی، اور بھیج بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی لوگ نہیں بھیج رہے، کر رہے ہیں، لیکن وی نیڈڈ مور. یہ کنٹینیوس نہیں ہو سکتا. پھر وہ جو گھر ہیں ان کو روزگار بھی چاہیے، روزگار بھی فراہمی کرنی ہے. اچھا وہ بھی ایسے نہیں ہے، وہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ ان کے جیسے آپ دیکھیں پانی نیچے جانا شروع ہوگا، وہ فوراً سے اپنی جگہوں پر جائیں گے، فوراً سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا سوچیں گے. بڑے غیرت مند. ان کا پہلا ہی سوال ہے جو ہمارے کھیت اجڑ گئے ہیں
ان کا ہمیں کچھ ہے خمیازہ ہمارا بس دیکھیں کٹ اس جائے. میں نورین نے جو بات کی نا ایک اچھا گمان بھی ہے. ٹھیک ہے سب کچھ ہے, اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم بندے پہ اتنی ہی آزمائش ڈالتے ہیں یا اتنی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس میں برداشت ہے, تو وہ بھی یقیناً رحم کرے گا. اور یہ اس کے بارے میں بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ برساتی پانی اتر جائے گا, بارشوں کا سلسلہ تھم جائے گا, یہ زمینیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ ان کی فصل بہترین ہوگی, کیونکہ سندھ بیسیکلی زراعت پیشہ لوگوں کا صوبہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بالکل. یہ اگر نیکسٹ ایئر پھر ایسا کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں پھر کے لیے جو ہے نا یہ سوچ, یہ اب بالکل اس کے لیے نالے کینالز اور پراپرلی کہ کس طرح سے اخراج ہو پانی, یہ پھر جو ہے نا پراپرلی سوچنے کی ضرورت ہو جائے گی کہ اس پہ ایٹ لیسٹ ہم انفراسٹرکچر اس یہ پہ بنے گا. تیاری کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی جیسے لوگوں کو نکالنا ہے, ڈسپلیس کرنا ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آئے اس کا انتظار نہ کریں, اس طرح پہلے سے ہی وہ بستیاں ان گاؤں کو. سندھ میں کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں نا, تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے, کچھ ایریاز ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے پہاڑوں کی بات کی تو وہاں پہ پتہ ہوتا ہے اچھا جی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, فوراں سے موو آؤٹ کر لوگوں کو جائیں. تنقید کرنے کا ایک ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ابھی جیسے اس میں بڑی بحث چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے کہ اب یہ جو میٹرولوجسٹ ہیں انہوں نے کیوں نہیں بتایا, انہوں نے کوئی پیش گوئی کیوں نہیں کی, پہلے سے الرٹ جاری ہو جاتے ہیں. بارش کی جو ایک ہوتا ہے نا تمخینہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی اس طرح سے کوئی آلہ نہیں بنا کہ آپ اتنا بتا سکے, جب تک ہوگی نہیں تب تک نہیں پتا چلے گا. یہ کہہ سکتے ہوگی اتنی بارش ہوگی, لیکن اب آپ دیکھیں گرمی کی شدت, اب یہ پورا میکینزم ہے سائنس کا, گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کا دریاؤں کا پانی, آپ کا جو اوشنز کا پانی ہے وہ اوپر جا رہا ہے, بھاپ بن رہا ہے, بادل بن رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ ابھی ہوگا یہاں پہ, آپ یہاں پر چلے جائیے. کراچی کا دیکھ لینا کہ کراچی میں ایک جگہ پر جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو بہت تیز بارش ہوتی ہے کہ سب کچھ وہاں پر بند ہو جاتا ہے. ایک جگہ پر بارش ہلکی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک سچویشن ہے. اور کتنا مطلب ٹھیک ہے بڑا کراچی ہے لیکن ہے تو ایک ہی ایریا, تو ایک ہی دریا میں سیلاب آئے گا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی رفتار یہ ہوگی, اس طرح سے بہے گا, یہ علاقے آپ وہ کر لیں. بارشوں کا اس طرح سے کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا. اگر آنے والے دنوں میں کوئی ہو جائے تو الگ بات اس کے لیے انفراسٹرکچر کہ بارش کا پانی بھی نکل جائے, جس ہم نے کہا نا کہ نالے ہونا ضروری ہے, انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. ایک پیشن گوئی جب غلط ثابت ہوتی ہے تو نیکسٹ ٹائم پھر پیشن گوئی ہوتی ہے شدید بارشوں کی, تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. نہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, الرٹ نہیں ہو جاتے. ہم تو الرٹ ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ بھی اب کہتے ہیں اب سندھ نے تو ہمیں بہت کچھ بھی سنسٹیو کر ہے, دیا. اگر الرٹ دیا ہے تو ایک دو دن آگے کا بھی ہم اس کو جو ہے نا, یہی ہوا آپ الرٹ کی بات کریں, اب تو کراچی میں بوندا باندھی بھی ہوتی ہے نا, جی, تو دل کانپتا ہے کہ یا اللہ یہ وہ صورت نہ ہو جو اندرون سندھ ہے. کیونکہ ہم نے ایک چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے, اس کے نتائج دیکھے کہ کس طرح شہر جو ہے وہ اجڑ گئے. تو اس طرح ہم پھر کراچی میں بھی بارش ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کراچی بھی اللہ نہ کرے اس صورتحال سے دوچار ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نا جو سندھ کی عوام ہے ان کو بھی جب وہ واپس اپنی جگہوں پہ انشاءاللہ جائیں گے, سب بہتری ہوگی, یہ سوچنے کی ضرورت ہے جہاں پر نالے ہیں وہاں پر وہ جہاں پہ پانی جانے کی جگہ ہوگی وہاں پر نہ اپنے کوئی آس پاس گھر نہ بنائے. یہ بہت زیادہ جو ہے سوچنا پڑے گا. بارش نہیں ہو رہی اس ٹائم پہ, نہیں ہو رہی, لیکن بعد میں تو ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ شاید یہ خود بھی اب الرٹ رہیں اس معاملے میں. اس پر ایک سخت اسٹریٹجی بننی چاہیے. کراچی میں دیکھ تو بہت سے نالے ہیں, مکان بنے ہوئے ہیں, اوپر فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, لیکن طاقتور لوگ ہیں. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی کہ آپ تو ہم رورل ایریاز کی بات کریں, ہم نے اربن فلڈنگ تو کراچی میں بھی دیکھی ہے. ایسے سٹرکچرز دیکھیں, ایسے نالے دیکھیں جہاں پہ لوگ گھروں سے بالکل محصور ہو کے رہ گئے ہیں, اور یہ کافی اچھے جگہوں کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ لوگ تو کیا ڈیسائیڈ کریں گے, لوگوں میں آگاہی کی ضرورت ضرور ہے, ایسی کیمپین چلنی چاہیے, میڈیا کا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو اب انفراسٹرکچر جو حکومت کے تعاون سے ہوگا, حکومت جو ہے فنڈ سے کام کرے گی, بین الاقوامی امداد سے جو کام ہوگا, وہاں بھی یہ اسٹریٹجی بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ بننی چاہیے. اس پہ وہ ایک کنسرن کے ساتھ یہ حوالہ ہونا چاہیے کہ اب یہ معاملات جو ہیں گلوبل وارمنگ کے یہ ہوتے رہیں گے. بالکل. اچھا, اور اب بھی اسٹریٹجی نہ بنے تو پھر ہم ذمہ دار حکومت کو قرار دیں گے. بالکل. وی آر کمنگ بیک ٹو کہ ہمارے جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے
کہ کدھر کون سے ایریاز ہیں ابھی جانے کی ضرورت ہے. سر آپ اسپیشلی بتائیے گا نیکسٹ آپ لوگ کا کون سا ٹارگیٹ ہے کہ کہاں پر جائیں گے, کدھر جا کر مدد کریں گے. اور آپ نے بتایا کہ ابھی ظاہر بات ہے روڈز ابھی جو ہیں تھوڑی ڈیمیجنگ ہیں, اور جب تک پانی نہیں نیچے آئے گا, روڈ سے کلیئر نہیں ہوگا مکمل, جب تک پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر کون سا روڈ خراب ہوا ہے, اور وہ بن بھی نہیں سکتا جب تک پانی جو ہے اس روڈ سے ختم نہ ہو. تو جہاں جہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے پانی ابھی, پھر میں یہی بات کہوں گی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات نوٹ کروائی ہے کہ جیسے ہی جو ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو انفراسٹرکچر پہ جلد سے جلد کام کرتے رہیں, دیکھتے رہیں کہاں کہاں پر کیا کیا, اور مجھے جلدی کام چاہیے, مطلب یہ اس پہ ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے. اینڈ ہی از نوٹسنگ ایوری ڈے اس چیز کو. تو یہ ذرا ضرور بتائیے گا آپ کہ اب نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ کہاں پر جانے کا سلسلہ ہے, کس ایریا میں جائیں گے؟ دیکھیں یہ ہم نے آرمی کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ اس کو کہاں لے جاتے ہیں. اب آپ نے جو ہے ان کو اندر کی جو صورتحال ہے, جی جی دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہفتہ پہلے لاڑکانہ سے کال ایک بندے نے کر کے کہا کہ ہمیں اب تک امداد نہیں ملی. تو لاڑکانہ کوئی چھوٹا شہر تو نہیں ہے, وہ تو حکومت سندھ کے جو چیف ہیں ان کا شہر ہے. تو یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بہت سارے یعنی 50 سے زیادہ علاقوں سے یہ کہا گیا کہ اب تک ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچا. تو اس لیے ہم کس کا نام لیں اور کس کا نام نہ لیں, لیکن ہم یہ بات کہتے ضرور ہیں, جو ذمہ داران بھی ہماری بات اس وقت سن رہے ہیں وہ ترجیحات خود مقرر کریں. یعنی ہم نہیں کہتے فلاں کو بھیج دیں. اچھا وہاں پر یہ بھی ہے کہ کئی این جی اوز ایسے ہیں جو گئے ہیں اور نا انہوں نے لوکلز کے ساتھ تعاون کر کے, اور انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں پر اس وقت مشکل ہے اور کون سے ایریاز پرابلم ہے, تو وہاں پر وہ جو ہے پہنچا رہے ہیں امداد نا. تو لوکلز بھی وہاں پر جو شہر میں جو اس وقت ہے نا, شہر میں کیونکہ مین جایا جاتا ہے, تو وہاں پر جا کر جو وہ ہیلپنگ ہینڈ جو ہیں وہ ان کے وہ بھی بہت زیادہ ہیلپنگ ہینڈ بن رہے ہیں. بلکہ میں یہ بھی بتاؤں کہ کئی ایسے جو جن کے پاس بوٹس ہیں جو ماہی گیر ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پرائسز جو ہے نا تھوڑی سی بڑھا دی انہوں نے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بوٹس کے لیے. تو ان سے بھی جو ہے نا آپ لوگ جو ہے جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی اقدام کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہے جو پرائسز بڑھا دیا انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنے ہی لوگوں کے لیے, ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تو لوگ فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں کام. چلیں اگر آپ کو تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کا بھی یہ کام ہے, تو تھوڑا اس میں آپ پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہ کریں کہ لوگوں کو مشکل ہو, کہ وہ لوگ مشکل میں ہیں. دیکھیں اس کے لیے ادارے موجود ہیں, وہ اپنا فریضہ ادا کریں اور وہ سخت ترین اقدامات کریں. کسی یعنی بلا تخصیص انہیں اقدام کرنا چاہیے. اور اس سے ایک بڑا کام دیکھیں, پرائسز تو چلے وہ ایک غلط کام ہے ہی, یہ راستے میں جو ٹرک چھین کے آگے پیچھے کر کے پھر یہ مارکیٹوں میں جو سامان جو لوگ لے جاتے ہیں, یہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیا پتھر کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ کون ہیں یہ؟ لیکن چیلنجز بہت ہیں, ویکنیسز بہت ہیں. اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ ماہی گیر جو وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا بھی گھر اس وقت جو ہے اس وقت معاشی استحصال کا شکار ہے, تو میں کیوں نہ اس چیز کو کروں. اداروں کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو ایبسنس ہے وہاں پر اس طرح کے لوگوں کو پھر وہ اور تقویت دیتی ہے کہ آپ پھر آئیں, کوئی اور تو ہے نہیں, میرے ساتھ ہی یہ سارے کام ہوں گے. تو بے شک یہ ہے کہ جو این جی اوز ہیں, صحیح بات یہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ جہاں پانی بہت زیادہ ہے, جو ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریسکیو کرنے کا, وہ ہر کسی کو نہیں آتا, وہ عام آدمی کو بھی نہیں آتا. وہ صرف فورسز کر سکتی ہیں. این جی اوز جو اس میں ٹرینڈ ہیں, جو ریسکیو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے, وہ یہ کام کر سکتی ہیں. ایسے بھی نہ چلے جائیں, پراپر سوئمنگ آتی ہو آپ کو, پراپر آپ کو خود بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے. ہمارے شو میں ایک جرنلسٹ آئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایک زمانے میں اسکولز اور کالجز میں اسکاؤٹ ہوتے تھے, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو بچے ہیں ان میں تھوڑی نا مضبوطی آتی ہے, اینڈ ان کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ ایمرجنسی کی سچویشن میں آپ کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی تھی. آئی تھنک ایک نیم فوجی, جی میں خود اسکاؤٹ میں رہا ہوں, جی تو آج بھی اپنے آپ کو ایک فوجی محسوس کرنے لگتا ہے. دیٹ واز انٹرسٹنگ, جس طرح کی ہوتا تھا وہ ٹریننگ دیتے ہیں, جس طرح کی وہ آزمائشوں سے, امتحانوں سے, ٹینٹس میں ان کو رکواتے ہیں, پھر ان کو آگ سے جو ہے وہ کھانا وانا پکا رہے ہوتے ہیں وہیں پر. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں ہمارا وہی والا مقصد ہے, جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ
قدرتی آفت یا اس طرح کی چیز ہوگی تو ہم پھر شاید اس پہ کام کرنا شروع کریں گے. ایک مزاج ہے ہمارے قوم کا. دوسرا یہ کہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں, اگر آپ سمپل سوچیں یہ تو ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے, اگر کہیں فائر بھی ہو جاتی ہے ہم کتنے ڈرل کر لیتے ہیں, بڑی سی بڑی عمارتیں ہیں, ہمیں کس کو پتہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جو ہے فلورس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمرجنسی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ پھر چھلانگیں لگاتے ہیں اور ایسے ایسے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں جو خبریں بنتی ہیں جن کی. بالکل ایک زمانے میں NCC کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی اور بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی تھی کالج میں, اور سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی. تو یہ سب ابھی ختم ہو گیا, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ضروری ہے. آج کل کی یہ ضرورت ہے, ہم کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کی پروٹیکشن یہ ویسے بھی ضرورت بن گئی ہے کہ آپ مشکل حالات میں تھوڑا رف اینڈ ٹف تھوڑا ہونا چاہیے. میں خالی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو اس وقت سیلاب زدگان ہے, وہ تو اپنی زندگی بہت ہی اس وقت تکلیف دہ گزار رہے ہیں, لیکن جو لوگ ان کی مدد کے لیے بھی جا رہے ہیں وہ بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے. تو بہت یہ اچھا سلسلہ ہو. والنٹیئرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب والنٹیئرز پہ اگر یہ NCC یا انہوں نے سول ڈیفنس کی اپنی ٹریننگ لی ہوتی تو یہ کہ وہ بڑھ چڑھ کر آٹومیٹکلی حصہ لیتے, کیونکہ آپ کے ایک فیل آ جاتی ہے نا, وہ ایک فیل آتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے, میڈیا بھی میسیجز بہت کریٹ کرتا ہے. آپ بھی جیسے اس وقت محنت کر رہی ہیں, ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے جتنا ہو سکتا ہے آپ محنت کریں, لیکن ایک والنٹیئر جو ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف سامان کو ادھر سے ادھر کرنا, اس کو پیک کرنا, اس کو بنانا, یہ کام بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی بات ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو خبر آتی ہے کہ کس ایریا میں اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں اور کون سے ایریا میں نہیں ہے, تو آپ لوگ ان کو پروجیکشن کیسے دے رہے ہوتے ہیں پھر؟ دیکھیں واٹس ایپ تو صحافیوں کا ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ کتنی NGOs ہیں جو کہ اپنی ریسرچ کر رہی ہیں, جو اس وقت موجود ہیں. انٹرنیشنل بھی بہت سارے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے پروجیکشن کہ جیسے کوئی بہت زیادہ, جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عورتوں کا جو ہے سب سے بڑا ایشو ہے, ان کی پرائیویسی کا بھی ایشو ہے. اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بڑی ایک کیمپین چلتی رہی ہے ان کی ہائیجین ریلیٹڈ. تو اب یہ ایک ایسا ہے جس کو ہم پرسنلی اس کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام جو ہمیں کرنا ہے. آپ چاہے اس پہ ٹویٹر پہ بات کریں یا جو NGOs جو اس پہ کام کر رہی ہیں, جو صرف ٹوائلٹریز ہیں یا اس پہ کام یا ہائیجین, پرسنل ہائیجین پہ کام کر رہی ہیں, وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دوز پیپل کہ آپ نے اس وقت اب تک کیا اپنا کردار ادا کیا. آپ اس علاقوں میں جائیں, جیسے میں جس کی بات کر رہی تھی کہ سانپ کا کاٹنے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے میہڑ کے علاقے میں, اب یہ وہ ہے میہڑ کا علاقہ ہے. یہ علاقے میں خواتین جو پریگننٹ ہیں, آپ سوچیں وہاں پر اس عورت کو ایک سانپ نے کاٹا, اس کا بچہ مر گیا, اسے نہیں پتا. وہاں پہ ہیلتھ کی سروسز ہی موجود نہیں ہے اور اس سے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کا کیا ہوا. ہم اسی لیے آگاہی دے رہے ہوتے, اسی لیے آپ مہمانوں سے جانتے بھی ہیں کہ جہاں جہاں جو مشکل اس وقت موجود ہے آپ بتائیں کون سے ایریاز ہیں, تاکہ ہمارے شو کے ذریعے وہ آگے تک جا سکے, وہ آواز جو ہے وہ آگے تک جا سکے. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو NGOs ہیں یا جو عام لوگ ہیں, اور جو ایون باہر کے ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, ہمارے پاکستانی اور دوسرے بہن بھائی بھی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے پاکستان کی ہیلپ ضرور کریں. اچھا آپ نے یہ علاقہ بھی بتایا. اس کے علاوہ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ لائک اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ فوراً سے کیمرے سے ویڈیوز بن جاتی ہیں, ویڈیوز بن کے اپلوڈ ہو جاتی ہیں. تو اس پہ آپ بتائیں کہ کس حد تک آپ لوگ کو اس وقت چیزیں جو ہے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. انفیکٹ آئی وانٹ ٹو ریز دس پوائنٹ آپ کے شو کے توسط سے کہ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا بڑا فاسٹ پیس ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, دے آل وانٹ کہ ہمارا چینل کو ریٹنگ مل جائے, ہمیں چیزیں مل جائیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ تصویر کھنچوا کے جگہ جگہ جو شروع میں ہی لوگ ہیں انہی کو سامان دے دیتے ہیں, وہی چیزیں ہو جاتی ہیں اور آگے وہ چیز نہیں پہنچ پاتی, اس کی پروجیکشن بھی نہیں ہو پاتی. دوسرا مسئلہ فیک نیوز کا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ تسلی کر لیں اگر آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ یہ کام آپ کا بہتر کریں گے. دیکھیں بہت اچھا دور ہے کہ آپ کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کو پتا چل رہا ہے, صرف ہم نہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں ہم بتائیں کہ فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے. جلدی سے بتا دیجیے گا کیونکہ اس وقت جو ہے وقت بالکل شو کا جو ہے وہ اوور ہو رہا ہے. جی ہیش ٹیگز جلدی سے بتائیں. فلڈ ریلیف ہے, فلڈ ریلیف جو بھی ہے سندھ کے میں رین ڈیمیجز ہیں, کچھ بھی آپ سندھ فلڈ ریلیف پروگرامز ہے, اس پہ بھی چل رہے ہیں, حکومت کے بھی چل رہے ہیں. تو آپ جس طریقے سے کرتے ہیں, آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, جس یوٹیوبر کو فالو کر رہے ہیں, جسٹ میک شیور کہ دے آر گوئنگ آن دی رائٹ. ہیش ٹیگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی اگر نظر آ رہی ہے رپورٹ تو آپ اس طرح سے ہیش ٹیگ کر کے آپ سوشل میڈیا میں لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا شو میں تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.